کہ مہنگائی بہت ہو رہی ہے تو آپ اپنا انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیں. آپ دیکھیے مہنگائی کیوں ہو رہی ہے. مہنگائی اس لیے ہو رہی ہے کہ ہم ڈی ویلیو کرتے ہیں کرنسی کو تو ہماری امپورٹس مہنگی ہو جاتی ہیں. یہ کاسٹ پش انفلیشن ہے. اور کاسٹ پش انفلیشن جب ہے کیونکہ تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, انڈسٹریل را مٹیریل, کیپٹل گڈس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, تو اس کی وجہ سے ہمارے لاگت بہت بڑھ رہی ہے. تو یہ نہیں ہے کہ اکانومی اوور ہیٹ ہو رہی ہے, ڈیمانڈ پل انفلیشن نہیں ہے ہمارے ملک میں. پھر بھی اس کو آئی ایم ایف کہتی ہے کہ آپ اب انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیں. انٹرسٹ ریٹ بڑھاتے ہیں تو کیا اس سے کنزیومر پرائس انڈیکس کم ہوتا ہے؟ ہم نے اس پہ بھی تحقیق کی ہے اور ہم نے کہا اس کم بھی نہیں ہو رہا ہے. کنزیومر پرائس انڈیکس بلکہ تھوڑا بڑھ رہا ہے. تو آپ دیکھیے کہ میں نے اس پہ کتاب بھی لکھی ہے. یہ میری کتاب ہے جو ابھی 1 سال ہوا ہے آئے سے, اور اس کتاب میں نے ایک آلٹرنیٹیو دیا ہے اور میں نے بتایا ہے کہ کس طرح حکومت کو چاہیے کہ آئی ایم ایف سے قرضہ نہیں لے اور کس طرح بیلنس آف پیمنٹ کی کرائسس مینجمنٹ کرے تاکہ ہمیں آئی ایم ایف سے قرضہ نہ لینا پڑے. اب میں بہت خود اعتمادی کے ساتھ آپ کو یہ یقین دلاتی ہوں کہ میرا جو آلٹرنیٹیو ہے وہ آئی ایم ایف سے کہیں بہتر ہے. ان دا سینس کہ آئی ایم ایف کا اگر آپ دیکھیں تو آئی ایم ایف کے آلٹرنیٹیو نے آپ اس طرح اندازہ لگائیں کہ یہ جو $6 بلین حکومت نے آئی ایم ایف سے قرضہ لیا ہے پچھلے 6 سال میں, 2018 سے لے کے اب تک, اس 6 سال میں ہمیں جو $6 بلین ملیں اس کی وجہ سے جو ہم پہ شرائط لگائی گئی ہیں ڈی ویلیویشن اور انٹرسٹ ریٹ کو بڑھانے کے, ان 2 شرائط کی وجہ سے پچھلے 4 سال میں ہمارے جو قرضہ ہے وہ $150 بلین بڑھ گیا ہے. تو آپ سوچئے کہ $6 بلین لینے کے لیے ہم نے اپنے قرضوں کو صرف 4 سال میں $150 بڑھ گئے. تو یہ جو ہے یہ بالکل نان وائبل ہے آئی ایم ایف سے قرضے لینا. پھر اس کے اور بھی اثرات ہیں, صرف یہی نہیں ہے, ہماری معیشت کو وہ کانٹریکٹ کر دیتے ہیں, سکڑ دیتے ہیں یہ, اور اس کی وجہ سے ہماری صنعتیں بند ہو رہی ہیں, ہماری صنعتیں ملک سے باہر ٹرانسفر ہو رہی ہیں, اور ڈسٹریبیوشن آف انکم جو ہے اس میں بہت امبیلنسز ہو رہے ہیں, غربت کی شرح بہت بڑھ رہی ہے. یہ 90 کی دہائی میں بھی ہوا, ابھی بھی یہی ہو رہا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس دفعہ تو فوڈ انفلیشن بہت بڑھ گیا ہے جس سے عوام کی جو صورتحال ہے وہ بہت بری طرح متاثر ہو رہی ہے. تو کوئی جواز نہیں ہے کہ آپ لیں. میرا جو یہ آلٹرنیٹیو ہے جو میں نے اس کتاب میں دیا ہے کہ نہ تو یہ قرضوں کی وہ بڑھائے گا, قرضوں کو 150 بلین کرے گا, اس قسم کا یہ آلٹرنیٹیو نہیں ہے. نہ ڈی ویلیویشن کی ضرورت ہے, نہ انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کی ضرورت ہے. اس میں انٹرسٹ ریٹ کو ہم کم کریں گے تاکہ ہماری صنعتیں جو ہیں وہ وائبل ہو سکیں, اور ہم ڈی ویلیویشن بھی نہیں, کیونکہ ہم نے ڈی ویلیویشن پچھلے 30 سال سے کر کے دیکھ لیا, ہماری کوئی ایکسپورٹس نہیں بڑھ رہی ہیں ڈی ویلیویشن کی وجہ سے. تو میرا جو یہ ہے, اور یہ میرا جو آلٹرنیٹیو ہے, یہ اکانومی کو کانٹریکٹ بھی نہیں کر رہا ہے, یہ اکانومی کو ایکسپینڈ کر رہا ہے. تو اس لیے میرا جو آلٹرنیٹیو ہے یہ بہت بہتر ہے, بہت اچھا ہے, بہت خوشحالی لے کے آئے گا ملک میں. اور اس آلٹرنیٹیو کے علاوہ بھی میرے پاس آلٹرنیٹیوز ہیں. مگر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ حکومت کے پاس کوئی پولیٹیکل ول نہیں ہے ایک بہتر آلٹرنیٹیو کی طرف جانے کے. کیونکہ دیکھیے ہماری حکومتیں جو ہیں یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ باہر سے لائی جاتی ہیں, اور چونکہ یہ باہر سے لائی جاتی ہیں ان کو اقتدار میں آنے سے پہلے ان سے کمپرومائزز کروائے جاتے ہیں. ان سے طے کر لیا جاتا ہے کہ آپ اقتدار میں آ کے آئی ایم ایف کے پاس جائیں, اور آئی ایم ایف کے پاس جائیں گی کیونکہ باہر کی جو طاقتیں ہیں, بڑی طاقتیں, ان کے کچھ ایجنڈاز ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس جاتے رہیں جب تک کہ ہم بالکل وہ نہ ہو جائیں, ہماری معیشت جو ہے وہ بالکل میل ڈاؤن ہو جائے. اور جب معیشت میل ڈاؤن ہوگی تو ہم قرضوں کی ادائیگی نہیں کر سکیں گے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری تحقیق بتاتی ہے کہ ہمارے فارن ڈیٹس انسسٹینیبل ہو گئے. تو جب ہم ڈیفالٹ کریں گے تو پھر ان کا پورا ایک تیار ہے پلان کہ پھر وہ ہم سے ڈی نیوکلیئرائزیشن کروائیں گے.